اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم غسل کے بارے میں بات کریں گے۔ غسل جس کے معنی نہانا ہوتا ہے، خاص طور سے آدمی جب ناپاک ہو جاتا ہے اور اس کو غسل کی ضرورت ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ بڑا کنفیوز ہوتے ہیں کہ کیسے غسل کرنا۔ پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی شخص غسل یعنی ناپاکی کے بعد جو غسل کیا جاتا ہے اس کا طریقہ نہیں جانتا تو ایسا نہ کرے کہ مجھے تو طریقہ آتا نہیں ہے اسی لیے میں صحیح طریقے سے غسل کر نہیں سکتا، تو جب تک مجھے صحیح سے غسل کرنا نہیں آئے گا میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ سیدھا سیدھا کیا کرے، اس کو نہیں معلوم ہے نا، پانی ڈال لے، نارمل پانی نہا لے اور نماز پڑھے، ہے نا۔ اس کو بہانہ نہ بنائے کہ مجھے آتا نہیں اس لیے میں نماز پڑھی نہیں۔ ہاں، ایک سنت طریقہ اس کا بھی ہے، اور وہی میں آج آپ لوگوں کے سامنے سیدھے سیدھے لفظوں میں بیان کرنے والا ہوں۔ غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ جو ہے اپنے شرمگاہ کو اچھی طرح دھلیں گے، پھر اس کے بعد ہاتھوں کی گندگی اچھے طریقے سے صاف کریں گے، یعنی صابن وغیرہ سے اچھے سے دھل لیں گے۔ پہلے مٹی ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مٹی سے لوگ دھلتے تھے، آج تو الحمدللہ صابن ہے، دھل لیا، اب ہاتھ صاف ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں نا ویسے وضو کریں گے پورا، اب شروع سے یعنی ہاتھوں سے لے کر کے پورا جیسے وضو کرتے ہیں ویسے وضو کریں گے۔ بس تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو اس میں سر کا مسح کرتے ہیں، غسل جب آپ کریں گے تو سر کا مسح نہیں کریں گے۔ دوسری چیز، نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو بسم اللہ کہتے ہیں، وہاں غسل خانے میں آپ تو آپ کو بسم اللہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ ایک چیز اور بھی، نماز کے لیے جب یہاں وضو کرتے ہیں تو پیر فوراً ہی دھل لیتے ہیں۔ غسل کے لیے جب آپ وضو کریں گے تو آپ کے پاس دو آپشن ہیں، آپ تو چاہیں تو ابھی شروع میں جب آپ وضو کر رہے ہیں تبھی پیر دھل لیں، یا پورا پانی نہانے کے بعد لاسٹ میں پیر دھلیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لاسٹ میں بھی پیر دھلا ہے۔ کیوں؟ پہلے کچی زمین ہوتی تھی، لوگ ایسا پانی نہاتے تھے تو اس کے چھینٹے جو ہے آدھے پیر تک پڑتے تھے، تو اسی لیے لاسٹ میں پیر دھلتے تھے۔ وضو پورا شروع میں کر لیے، پیر کو چھوڑ دیتے تھے، لاسٹ میں پیر دھلتے تھے۔ آج یہ چیز تو ہے نہیں، الحمدللہ غسل خانے بنے ہوئے ہیں، ٹائلس لگی ہوئی ہے، تو دونوں آپشن آپ کے پاس ہیں، شروع میں آپ دھل لیں پیر یا لاسٹ میں دھل لیں۔ بات اتنی سمجھ میں آ گئی؟ میں نے کیا کہا، فرسٹ جو ہے شرمگاہ دھلو، اس کے بعد ہاتھ دھلو، پھر شروع سے پورا وضو کرو، ہاتھوں سے پھر سے پورا وضو کرو۔ البتہ بسم اللہ نہیں ہے، سر کا مسح نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے سنت جو طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی لے کر کے ایسا بالوں کی جڑ تک پہنچاتے تھے، ایسا لے کر کے، پھر 3 مرتبہ ایسا پانی لے کر کے ایسے اوپر ڈال بھی لیتے تھے۔ یہ ضروری تو نہیں ہے لیکن مستحب ہے، سنت پر عمل کریں گے تو ثواب ملے گا۔ نہیں تو آپ وضو کرنے کے بعد سیدھا سیدھا نہانا شروع کر دو، ہے نا، سیدھا سیدھا نہانا شروع کر دو۔ پہلے پانی کی کمی ہوتی تھی، پانی کی بچت کے لیے یہ سب کیا جاتا تھا۔ آج پانی کی بچت کرنی چاہیے لیکن کہاں کرتے ہیں، وافر مقدار میں پانی ہے الحمدللہ، اس لیے اڈیلتے چلے جاتے ہیں، جہاں 1 مگ کی ضرورت ہے وہاں 3 مگ ڈالتے ہیں۔ تو بہرحال اس طریقے سے آپ غسل کریں، یہ سیدھا سیدھا طریقہ ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہے، ایک دم آسان سا طریقہ ہے نا۔ اچھا، اب عورت کے غسل میں مرد کے غسل میں کیا کوئی فرق ہے؟ نہیں، کوئی فرق نہیں ہے، عورت بھی ایسے ہی غسل کرے گی، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ کیا فرق ہے کہ مرد 2 ٹائپ کا غسل کرتا ہے، ایک نارمل غسل یعنی گرمی لگ رہی ہے پانی نہا لو، ہے نا، ایک غسل جنابت والا غسل، مرد 2 ٹائپ کا غسل کرتا ہے، عورت 3 ٹائپ کے غسل کرتی ہے، ایک نارمل غسل، ایک غسل جنابت والا غسل اور ایک حیض والا غسل، ہے نا۔ تو غسل جنابت والے غسل میں اور حیض والے غسل میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق یہ ہے، میں اشارتاً کچھ بات کہوں گا، آپ لوگ سمجھ جائیے گا، بچے وغیرہ بھی ہیں۔ غسل جنابت سیم جیسا مرد کرتا ہے ویسے ہی کرے گی،
بالوں کی چوٹیاں جو ہے کھولے تب بھی صحیح ہے، نہ کھولے تب بھی صحیح ہے غسل جنابت والے میں عورت، لیکن حیض والے غسل میں چوٹیاں کھولنا ضروری ہے عورت کے لیے۔ دوسری چیز، خاص جو بدن کا حصہ ہے عورت کا وہاں اچھے طریقے سے صفائی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، عورتیں خوشبو استعمال کرتی تھیں اس جگہ پر۔ آج الحمدللہ صابن اچھے سے اچھے آ رہے ہیں، شیمپو اچھے سے اچھے آ رہے ہیں، تو اس کا استعمال کریں۔ بس یہ تھوڑا سا فرق ہے، ورنہ زیادہ کوئی فرق نہیں ہے۔ بات اتنی سمجھ میں آ گئی ہے الحمدللہ۔ اچھا ایک چیز اور بھی کہ آدمی اگر غسل خانے میں ہے، غسل کر رہا ہے، تو کیا وہ کسی موقع پر جواب دے سکتا ہے باہر والوں کو یا بات کر سکتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر ارجنٹ کوئی چیز ہے، مجھے معلوم ہے کہ وہ چیز کہاں رکھی ہوئی ہے، باہر سے گھر والوں نے آواز دی وہ چیز کہاں رکھی ہوئی ہے میں ڈھونڈ رہی ہوں، تو میرا بولنا حرام ہے؟ یا میں بول سکتا ہوں کہ ہاں اندر سے کہ میں فلاں جگہ پر وہ چیز رکھی ہوئی اٹھا لو؟ بالکل بول سکتے ہیں، بالکل بول سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر رہے تھے اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں ٹھہری ہوئی تھی، یعنی دور آڑ کیے ہوئے پردے کا، اور ام ہانی بنت ابی طالب وہ آئیں، تو ان کی آہٹ سن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے پوچھا کہ کون آئی ہیں؟ تب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ فلاں آئی ہیں۔ تو دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرتے ہوئے اندر سے بات کی ہے نا، تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ بات کر سکتے ہیں۔ دوسرا ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو ہم غسل جنابت کے لیے وضو کیے ہیں، کیا اسی وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ سوال کبھی کبھی آتا ہے سامنے، اسی وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ کیونکہ وہ بھی تو وضو کیے نا پورا مکمل۔ تو دیکھو اگر آپ نے شرمگاہ کو بغیر کپڑے کے ہاتھ نہیں لگایا ہے تو آپ اسی وضو سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایسا بہت مشکل ہے، خاص طور سے آپ غسل کر رہے ہیں، تو اگر آپ نے ہاتھ لگا دیا ہے تو آپ کا وضو وہ ٹوٹ جاتا ہے غسل کرتے وقت ہی، تو اسی لیے جو ہے اس وضو سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ انشاءاللہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو غسل کے تعلق سے آگے انشاءاللہ آئیں گی، جو کل کے درس میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اچھی طہارت لینے والا بنائے، دین کے مسائل سیکھنے والا بنائے اور کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔